صورتحال آپ کے سامنے ہے، فوجی عدالتوں میں سیاسی جماعت کا اور ان کے لوگوں کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کس طرح دیکھتے ہیں آپ اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ جو پہلے آپ نے انٹرو میں ساری چیزیں دی ہیں، میرے جہاں تک خیال ہے جو آرمی کوڈ بنائے گئے تھے، ملٹری کوڈز، وہ ایک سرٹین پیریڈ کے لیے بنائے گئے تھے۔ وہ 2 سال کی مدت تھی اور وہ 2 سال شاید ختم ہو گئے، اور اس وقت بھی جو بتایا گیا تھا پارلیمنٹ کو، وہ ایک خاص دہشت گردی کے ایک ویو تھا، خاص طور پر کے پی میں۔ تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں ہوئی تھی عام پورے پاکستان کے شہریوں کے لیے، اس پر بھی لوگوں کے تحفظات تھے اس وقت بھی، مگر چونکہ وہ جیسے اس کا واقعہ ہوا تھا اپنا اے پی ایس کا، اس کے تناظر میں اتنے بڑا واقعہ ہوا تھا، تو اس کے بعد جو ہے یہ ملٹری کورٹس بنے تھے۔ تو باقی جہاں تک آرمی ایکٹ کا تعلق ہے، دیکھیں یہ اس کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے نزدیک، یہ ایک جرم سے تعلق ہے۔ اب جرم جو ہے کوئی سیاستدان کرے، کوئی کارکن کرے، کوئی مجرم کرے، تو یہ اس حد تک ہے اور ہونا چاہیے کہ آرمی انسٹالیشن کے اوپر حملہ ہے، آرمی کے افسر کے، بڑے افسر کے گھر کے اندر گھسنے کا معاملہ ہے، ان کو اپنے کام سے روکنے کا معاملہ ہے۔ ایک جی ایچ کو ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر گھسنے، اگر فرض کرو وہاں کامیاب ہو جاتے تو اس کے بعد جو طالبان ایک دفعہ گھسے تھے یا دہشت گرد گھسے تھے، ان میں اور ان میں کیا فرق تھا؟ جب ہم ان کے خلاف کارروائی کو جائز سمجھتے، وہ بھی سویلین ہوتے ہیں، تو اس طرح اگر ہم اس کو جائز ان کے خلاف کارروائی کو جائز سمجھتے ہیں تو ان کے خلاف کیوں ناجائز ہے؟ یہ تو سیاستدان یا سیاسی کارکن خلاف عمل نہیں ہے، ایک جرم کے خلاف عمل ہے۔ تو جرم کرنانی صاحب خاص علاقے، کرنانی صاحب اس میں ایک جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں ایک فرق ضرور ہے کہ دونوں صورتوں میں جرم تو سنگین ہے، چاہے وہ طالبان کی نوعیت کا کوئی ہارڈ کور دہشت گرد کرے یا کوئی عام شہری کرے، جرم تو جرم ہے۔ لیکن جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہے، اس کی ڈیفینیشن بہرحال ٹیررزم کے ایک اور زمرے میں آ جاتی ہے۔ وہ تو ریاست کا انکار کر رہا ہے، وہ پاکستان کے آئین کا انکار کر رہا ہے، وہ حکومت کا انکار کر رہا ہے، اور ایک سیاسی ورکر، کوئی سیاسی کارکن، وہ غصے میں، اشتعال میں کوئی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، وہ جرم ممکن ہے بہت سنگین ہو، جیسے یہ جرم ہے۔ دونوں کے کردار میں کہیں فرق تو ہوگا۔ زمین ایک ہے، اللہ نے کہا میری زمین ہر جگہ پاک ہے، مگر اگر ایک جرم مسجد میں کریں گے تو اس کی گریوٹی اور ہوتی ہے۔ یہاں پر آرمی کو آپ نے ایک تحفظ دیا ہے۔ آرمی ایکٹ جب بنایا آپ نے 1952 کا، وہ لا آف لینڈ ہے، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا ہوں۔ اگر سب کو برا لگتا ہے، اگر پی ٹی آئی کو آرمی ایکٹ برا لگتا ہے تو یہ تو ایکٹ ہے، کل ہی ختم کر سکتے تھے۔ آج بھی پی ٹی آئی کی اکثریت آ جائے، کل اس کو ختم کر دے۔ جیسے نیب کے بارے میں سب کہتے ہیں برا ہے، مگر اس کے بعد نیب کے خلاف نیب کے قانون کے تحت ٹرائی بھی ہوتے ہیں، سزائی بھی ہوتی ہیں اور ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں، مگر کوئی ختم کرنے کا ضرورت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ہی اگر آرمی ایکٹ ناپسندیدہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے تو لامالا اس کو ختم بھی کیا جا سکتا، مگر جب تک لا آف لینڈ ہے، اس لا آف لینڈ کو تو اپلائی اگر کوئی کرتا ہے تو بطور قانون داں ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، ناپسند کر سکتے اس کو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو قانون ایگزسٹ کرتا ہے وہ بہرحال موجود ہے۔ سینیٹر عباس آفریدی صاحب، اگر آج ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کا آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں، جہاں میڈیا کو ایکسیس نہیں ہوگی، جہاں عام شہری جا کے اس کمرہ عدالت میں بیٹھ کے اس ٹرائل کو نہیں دیکھ سکتے، جو باقی ہر ٹرائل کورٹ کے اندر یہ حق حاصل ہوتا ہے، میڈیا ہوتا ہے، ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، اگر آج یہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف آپ اختیار استعمال کریں گے تو پھر یہ راستہ کھلے گا، آپ کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ پھر ایسے میرے بھائی، آپ نے ایک ڈیٹیل بتائی کہ کون سا جرم ہے جس کے لیے یہ کوڈز بنائے گئے۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں اور جو ٹیررزم انہوں نے اس وقت کی، جب آپ طالبان کا نام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اسٹیٹ کو نہ ماننے کے لیے اور اپنے حقوق کے دفاع کے لیے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے اور ہم اسٹیٹ کو نہیں مانتے۔ آپ نے کہا فوجی تنصیبات، آپ نے کہا ایمونیشن کی بات کی، آپ نے منی لانڈرنگ، یہ جب ہم کہتے تھے کہ فورن فنڈنگ اور باہر سے جو آئین میں بنا ہے، قانون میں منع ہے کہ آپ نہیں لا سکتے، اور آج تک وہ کیس پینڈنگ ہے۔ کس سے ملک سے پیسے آئے اور یہ وارداتیں آج اس کی پلاننگ کی گئی۔
آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس میں آپ نے ٹی ٹی پی کی لڑائی دیکھی، آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان کا جھنڈا جب جلا رہے تھے، یہی آپ نے اس میں دیکھا کہ پاکستان کے جھنڈے کو جلا رہے تھے؟ آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم کے گھر کو جلا رہے تھے، آپ نے جی ایچ کیو کو دیکھا، آپ نے یہ سارے قصے پی ٹی وی اسٹیشن کو دیکھا، ان کے آڈیوز دیکھی، ویڈیوز دیکھی کہ یہ پری پلانڈ انہوں نے کہا ان چیزوں کو جلاؤ۔ تو یہ تو کوئی دشمن ملک جو ہے آ کے اگر وہ کسی کو فائنینس کرتا ہے ان سے اس طرح کے کام لے سکتا ہے۔ جی ایچ کیو پہ جب ٹی ٹی پی آئی تو ہم کہتے تھے کہ انڈیا سے ان کو فائنینس ہوئی ہے تو ہمارے ایسی جگہوں پہ یہ حملہ کر رہے ہیں۔ جب اٹک پہ حملہ ہوا تو ہم نے کہا انڈیا سے ان کی فائنینس ہوئی۔ آج آپ مجھے بتائیں سیم اسی علاقوں میں لوگ مرے، اسی طرح حملے ہوئے ہیں، انہوں نے قائد اعظم گھر کو نہیں جلایا تھا، انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو ان حملوں سے پہلے کسی جگہ واردات میں جلایا ہوگا۔ انہوں نے کون سی ایسی چیز چھوڑی ہے جو آپ نے ایک ڈیٹیل بتائی کہ کوئی ایک چیز کا مجرم ہوگا کوئی دوسری چیز کا؟ بالکل صحیح۔ انہوں نے تو اچھا، سارے اس وہ میں کام ایک کیے جو اس سوال کوٹ کے نیچے آتے ہیں۔